جی صاحب، چونکہ ارشد کی فیملی کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے، اب صحافیوں کی جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے، تو میرے خیال میں اگر ایک از خود نوٹس لے لیا جاتا ہے تو ایک بڑا ہی صائب فیصلہ ہوگا تاکہ اس واقعے کی تحقیقات جو ہے بغیر کسی ہیل حجت کے آگے بڑھیں۔ ناظرین اپنی بڑی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 دن سے ایک ہی موضوع پاکستان کے اندر زیر بحث ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے ایک اہم تعیناتی جو 29 نومبر کو ہونی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیانات جو ہے حکومتی وزراء کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے ہیں، منسٹر فار ڈیفنس، گزشتہ ہفتے یہ لندن میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا لندن میں میری بات ہوئی ہے، آواز بلاسٹ کر رہی ہے۔ لندن میں ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ جب پاکستان کے اندر آئے تو یہاں پہ انہوں نے یہ جواب، جب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا جی نہیں، تو میں تو ویسے ہی گھومنے پھرنے گیا تھا، وہاں پہ تعیناتی کے حوالے سے کوئی بات جو زیر بحث نہیں آئی۔ اب جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، اس ایشو کے حوالے سے آپ کو سناتے ہیں۔ منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خاتمہ موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا۔ جی جناب، انہوں نے اس حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ خط انہوں نے لکھ دیا ہے، پہلے خط لکھا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس کو، اور اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس نے آگے لیٹر فارورڈ کر دیا۔ ویسے ڈائریکٹ بھی وہ لیٹر لکھ سکتے تھے پرائم منسٹر صاحب، وہ 1 پیج کا جو ہے حوالہ ہم سنتے آ رہے ہیں جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے۔ بڑا نہیں ویس یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قانونی کارروائی ہوگی، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جی ایک ریکمنڈیشن ہوگی پرائم منسٹر کی طرف سے، بالکل اختیار ہے پرائم منسٹر کے پاس، اور وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ چلی جائے گی صدر پاکستان کو۔ سنیں کیا کہا انہوں نے۔ اچھا ناظرین، جو اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، اور ان کے وزراء جو اس سوال کو مزید جو ہے وہ کمپلیکس کرتے جا رہے ہیں، اس میں گنجلک جو ہے پیدا کرتے جا رہے ہیں کہ کیا بغیر سمری کے بھی تعیناتی آپ کر دیں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے، سنیں ذرا۔ اب یہ ہے کہ سمری آئے گی کیسے، کہاں سے آئے گی، اس حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، سنیں ذرا۔ اچھا، اس سارے معاملے کو ناظرین جو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت خود اس کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ اب فہد حسین صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں کمیونیکیشن کے اوپر، میرے خیال میں اگر یہ ذمہ داری ان کو دے دی جاتی کہ وہ اس ایشو کے اوپر کامنٹ کرتے، وہ میڈیا میں بھی رہے ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ مناسب رہتا۔ اب شاہد حقان عباسی صاحب نے سمری کے حوالے سے ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے کہ سمری تو آ جانی چاہیے تھی، پتہ نہیں پرائم منسٹر کو سمری کیوں نہیں دی جا رہی، پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے، سنیں ذرا۔ اچھا چوئی صاحب، آج ہم نے احمد پنسوتا صاحب کو دعوت دی ہے، ماہر قانون، ان سے بھی بات کریں گے یہ سمری کے اوپر موجودہ حکومت یہ کس طرح کا کھیل کھیل رہی ہے، تو آپ فرمائیے گا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، لاہور کے اندر موجود ہے، ماشاءاللہ آپ کا تو پرانا ایکسپیرینس ہے، آپ نے کئی آرمی چیف اپوائنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ چل کیا رہا ہے نون لیگ کے اندر؟ نہیں مطلب اگر آگے سے اگر بندہ یہ کہہ دے رانا ثناءاللہ خان کو یا محترم شاہد حقان عباسی صاحب کو کہ ایک بڑے عہدے پر موجود ہے، ایک بہت بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں، کہ جو وہ سمری آئے یا نہ آئے، تو آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو سکسیسفلی ضیاء الدین بٹ کا نکالا تھا وہ آرڈر نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ سر یہ ہماری سمجھ سے بات بالا تر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہد حقان عباسی سابق پرائم منسٹر پی ایم ایل کے اہم لیڈر ہیں، وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں مطلب آپ کے سامنے خاور گمن صاحب جب آصف سعید کھوسا چیف جسٹس تھے، انہوں نے نوٹس لیا یا ان کے پاس اپلیکیشن آئی اور انہوں نے ایک ایک پیرے اور ایک ایک لفظ اور ایک کاما فل سٹاپ کی انہوں نے وہاں دیکھا اور آرڈر پاس کیا، پھر اس کی لائٹ میں وہ امینڈمنٹ ہوئی، اور ایک پروسیجر جو ہے وہ آپ کو پرچوٹا صاحب جو ہے وہ بتا سکیں گے زیادہ بہتر کہ وہ اس کے مطابق آپ نے چل رہا ہے۔ ہاؤ کین یو بائی پاس؟ جی پنسوتا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پنسوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طریقہ کار ہے جو ماضی کے اندر بھی اس طریقے کو اپنایا گیا ہے، تو یہ ایک تو موجودہ یہ جو ابھی ہم نے آپ کو بیانات سنوائے ہیں وزراء کے، وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ قانونی اعتبار سے کیا ہونا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟
جی سر، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سر، یہ کسی بھی اپوائنٹمنٹ کا جب فیڈرل گورنمنٹ کوئی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، اور یہاں پر اس کیس میں آرٹیکل 243 کے تحت صدر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کلیئر ہو جائیں کہ یہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر کی ہے، آف کورس وہ تو اس پر اب بے تحاشا کیس جو ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے، اور پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی سے سامنے آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے کسی بھی اپوائنٹمنٹ کا. آپ نے کسی بھی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا ہوتا ہے جو کنسرنڈ منسٹری ہوتی ہے، بیکاز دیٹ از دا فیڈرل گورنمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر آواز منسٹری. نہیں صحیح آ رہی سر اب آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. جی آ رہی ہے آواز. جی سر. تو سر اس کنسرنڈ منسٹری کی طرف سے ایک سمری موو ہوتی ہے. اس سمری میں 1 2 3 نام، اور یہ بیسکلی ڈسکریشن کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے کہ 2 3 نام، ایون 5 بھی بھیجے سکتے ہیں. وہ نام بھیجے جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب ان میں سے ایک نام کو سلیکٹ کر کے آف کورس اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ جو بار بار وزراء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم کے اس اختیار کو کہ وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کوئی شخص واپس نہیں لے سکتا. اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جس کی ججمنٹ کا ذکر کیا ابھی مولانا حسین صاحب نے، وہ بھی بڑی کلیئر اس میں یہ ساری چیزیں تھریش آؤٹ ہوئی تھی، اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کیونکہ وہ ایکسٹینشن سے ریلیٹ کرتی تھی، وہ یہاں پر ریلیونٹ ہے نہیں اس طرح. بٹ یس، آرمی ایکٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو آفیسر جن کی سامری آتی ہے اس میں سے ایک آفیسر کو اپوائنٹ کر دینا.